بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں پر اپنا خاص فضل و کرم کیا ہوتا ہے، لوگوں کو مختلف نعمتیں اور خوشیاں عطا کی ہوتی ہیں، جبکہ ایسے لوگ بھی ضرور موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کی خوشیاں اور لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر خوش نہیں رہ پاتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں، اور وہ حسد میں اور بغض و کینہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنتے ہیں، چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4903 ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی تم حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں تو سرکار علیہ السلام ہمیں حسد سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا ہم یہاں حسد کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر سکیں۔ تو کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، حسد کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن سامنے والے کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے، اس سے بھی چھن جائے، تو یہ بغض اور کینہ کہلاتا ہے، اور یہ دونوں ہی اوصاف انتہائی کبیر اور انسان کو بہت سے نقصانات میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کثیر مال و دولت سے نوازا ہو، اور کوئی شخص اگر اس سے ملتا ہے اور کثیر مال دیکھتا ہے اور یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ مال چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھ لیا، اچھی سواری ہے، کسی سے ملاقات کرنے گئے، اس کا گھر بہت خوبصورت ہے، عالی شان ہے، اور اپنا گھر اتنا اچھا نہیں ہے، اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن و جمال کی نعمت سے اگر نوازا ہو، خصوصاً خواتین میں، کہ اگر کسی خوبصورت خواتین کی طرف دیکھتی ہیں تو یہ جلتی ہیں، پریشان اور مضطرب ہو جاتی ہیں، اور یہ خواہش کرتی ہیں کہ یہ بدصورت ہو جائیں، میں خوبصورت ہو جاؤں، یہ حسد ہے۔ ان تمام امثلہ میں اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، سامنے والے سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے، یہ بغض اور کینہ کہلاتا ہے۔ لہذا یہ دونوں ہی اوصاف انتہائی کبیر ہیں، انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کہیں ہم کسی سے جلتے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر ترقی دی ہے، عزت و شہرت دی ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے، یا کسی کے پاس بہت سی خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، تو کہیں ہم کسی کو دیکھ کر جلنا یا کڑنا شروع تو نہیں کر دیتے، پریشان اور مضطرب تو نہیں ہو جاتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس عادت سے اپنا چھٹکارا کرنا چاہیے۔ کیسے اس عادت سے بچیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جس کو جو عطا کیا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی تقسیم کے تحت عطا کیا ہے۔ لہذا اگر ہم کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو چیلنج کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں عطا کیا؟ وہ رب ہے، بادشاہ ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ ہمارے جلنے سے ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کر دے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے سے اس کی نعمت چھن جائے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں وہ بھی ہم سے لے لے، اس کو مزید عطا کر دے۔ لہذا جلنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی ایسی نعمتوں کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں ایسی چیزیں ہوں گی، ہمارا گھر دیکھ لیں، فیملی دیکھ لیں، ہماری کچھ ایسی ایبلٹیز ہوں گی، ہمارے پاس کچھ ایسی ضرور چیزیں ہوں گی جو ہزاروں لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ ان کی طرف نظر رکھیں اور ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ان ہزاروں لوگوں سے اچھا بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ہمیشہ پریشان رہنا، یہ بری بات ہے۔ ورنہ اگر انسان کے پاس کھربوں روپے بھی آ جائیں تو بھی ضرور کوئی نہ کوئی اس سے اپر لیول پہ ہوگا۔ اس طرح تو انسان زندگی بھر خوش نہیں ہو سکتا۔ اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے اور بغض و کینہ جیسی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس پیارے میسج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں۔ وما توفیقی الا باللہ۔